اس لیے میرے دینی بھائیوں اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت ڈال دیا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان وہ پیار اور مہربانی رکھ دی ہے تاکہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ بھائی لڑکی سے مزاج نہیں ملتا، لڑکی کہنے لگے کہ لڑکے سے مزاج نہیں ملتا، یہاں تو گھر میں بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، ایک ماہ کی بطن سے پیدا ہوا، اگر 4 بھائی ہے 5 بھائی ہے، ان کے مزاج بھی آپس میں ملتے نہیں ہیں، انہیں بھی آپس میں کبھی کبھی نوک جھوک ہو جاتی ہے، آپس میں بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے۔ بھائی انہوں نے تو ایک ہی ماں کی بطن سے جنم لیا ہے، آخر ان کے مزاج کیوں نہیں ملتے ہیں، آخر ان کے مزاج ایک دوسرے سے کیوں نہیں جمتے ہیں، یہ آپس میں بحث و مباحثہ کیوں کر لیتے ہیں؟ وہ تو چھوڑیے، انسان باپ بیٹے میں بحث و مباحثہ ہو جایا کرتے ہیں، باپ بیٹے میں کسی بات پر تو میں ہو جاتی ہے، بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے میرے مزاج کے خلاف کر دیا، باپ کہتا ہے کہ تم نے میرے مزاج کے خلاف کر دیا۔ اگر اس طرح سے سب اپنی ضد پر اڑے رہے تو یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اب یہ لڑکی ہے بیچاری کہیں دوسری جگہ سے آئی ہے، یہ لڑکا ہے کہیں دوسری جگہ کا ہے، دوسرے خاندان کا ہے، دوسری جگہ کا ہے، دوسرے شہر اور دوسرے ضلع کا رہنے والا ہے، لڑکی ہے دوسرے ماحول اور دوسرے حالات کی رہنے والی ہے، اس کے رہنے کا انداز طور طریقہ الگ تھا، اس کے گھر کا ماحول الگ تھا، لڑکے کے گھر آئی ہے، اس کے گھر کا ماحول اور حالات الگ ہے، اس کے گھر کے جینے کا طریقہ الگ ہے، جینے کا سلیقہ الگ ہے، اس کے گھر کا طریقہ الگ ہے۔ اب یہاں آتے ہی وہ کیسے ایڈجسٹ کر لے، وہ کیسے اپنے آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھال لے، آپ اسے وقت دیجئے، آپ اسے سمجھائیے، بلکہ آپ بھی اس کی مدد کیجئے، آپ بھی یہ کوشش کیجئے کہ اس کے مزاج ہمارے مزاج کے مطابق ہو جائے، ہمارے حالات اور ہمارے ماحول میں وہ ڈھل جائے۔ جب ہم کوشش کریں گے، انہیں سمجھائیں گے، ان کی مدد کریں گے، تب ان کے مزاج ہمارے مزاج کے مطابق ہو جائیں گے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوگا کہ اگر ان کے مزاج آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو آپ انہیں درگزر کر دیں۔ درگزر کرنے کا معاملہ بہت بڑا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ درگزر کرنے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اگر درگزر کرنے کا معاملہ نہ ہو، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو درگزر کرنے کا معاملہ پسند نہ ہو، پھر تو ہماری زندگی ہمیشہ اللہ کی پکڑ میں رہ جائے، ہم پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ عذاب اتارتا رہ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانیاں اتنی کرتے ہیں، ہماری پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے بھری پڑی ہے، ہماری پوری زندگی اللہ کے احکام کو توڑنے میں گزرتے ہیں۔ اگر اللہ بھی پکڑ کرنے پر آ جائے، اللہ بھی مواخذہ کرنے پر آ جائے تو پھر ہم سب کی ہلاکت ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، اگر کوئی کسی کے بارے میں درگزر کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ ہے اور بے حد محبوب۔ میرے دینی بھائیوں، مگر اس شادی کو، اس نکاح کو ہم نے کھیل تماشا اور دنیاوی فیشن بنا دیا ہے۔ جس طرح سے اغیار، جس طرح سے غیر مذاہب والے اپنے نکاح کو اور شادی بیاہ کو فیشن سمجھ کر کرتے ہیں، فیشن سمجھ کر اس شادی کو عمل میں لاتے ہیں، آج ہم نے بھی نکاح کو اور شادی کو فیشن بنا دیا ہے۔ اور اس نکاح کے اندر، اس شادی کے اندر ہم کتنی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مگر ہمارے ماتھے پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، ہم پریشان نہیں ہوتے، ہمیں بے چینی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر کے ہمیں بے چینی کا اور بے قراری کا معاملہ نہیں آتا۔ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو ترک کر دیتے ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں ایک تو ہوا کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، اور ہم تو یہ ظلم کرتے ہیں، یہ ستم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑتے بھی ہیں اور اس کے مقابلے میں رسوم اور بدعات کو بھی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ سنت کو چھوڑا اور رسوم کو ہم نے اپنایا، سنت کو چھوڑا بدعات کو ہم نے اپنایا۔ یہ ستم اور یہ ظلم در ظلم ہم کرتے ہیں۔ ایک تو سنت چھوڑ دیا، وہی کیا کم تھا کہ اس کے مقابلے ہم نے رسموں کو لا کر کھڑا کر دیا، اس کے مقابلے ہم نے بدعات کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میرے دینی بھائیوں،
آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی کے حکم کے لیے کیسے اپنے آپ کو بے چین رہتے تھے۔ ایک حکم بھی چھوڑنا گوارا نہیں تھا، ایک حکم بھی توڑنا گوارا نہیں تھا، یہاں تک کہ سوچنا بھی ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بالکل بے فکر ہو کر اور بے جھجک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، حضرت زید بن جسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو پڑھیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو پڑھیں کہ ان کو تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ حضرت زید بن جسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تختہ دار پر پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ اور کیوں چڑھایا گیا تھا؟ ان کو دھوکے سے لے جایا گیا، ان کو دھوکہ دے کر لے جایا گیا، اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی کے ساتھ دغا بازی کے ساتھ اور ظلم و ستم کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا اور ان پر ظلمیں ڈھائیں، ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ اللہ کے نبی کو تو یہ کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے قبیلے میں لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھیج دیں جو وہاں ہمیں دین کی باتیں سمجھائیں، جو ہمیں وہاں دین کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ہم نا انجان ہیں، ہمیں دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو بھیجا، وہاں تعداد میں لگ بھگ 70 یا 72 آتے ہیں۔ ان کے امیر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، حضرت زید بن جسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ مگر جب وہاں پہنچے، کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ لوگ تو پلان پہلے سے بنائے ہوئے تھے، پہلے سے ہی منصوبہ بندی تیار کر رکھی تھی، تمام صحابہ کرام کو گھیر لیا۔ ان کی تعداد کم تھی، وہ لوگ تو پہلے سے پلان بنائے ہوئے تھے، اپنے لوگوں کو دوسرے ملکوں سے بھی بلایا ہوا تھا، اطراف سے بھی بلایا ہوا تھا، دوسرے قبیلے سے بھی لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا، چاروں طرف سے لوگوں کو گھیر لیا، صحابہ کرام کو گھیر لیا، سب کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ جب